الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، امام الحرمین، خواجہ بدر خنین، امام القبلتین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کا سردار بنایا اور تمام انبیاء کا امام بنایا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتہ نازل فرمائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ سجدہ کی 24 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت سے نوازا تھا۔ فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے امام اور پیشوا بنائے جو لوگوں کی رہنمائی ہمارے حکم کے ساتھ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ رہنمائی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے انبیاء بھی شامل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائے ہیں۔ اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے وہ علماء بھی جو ہدایت پر قائم تھے اور لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اس ہدایت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ یہ ہدایت اللہ کی کتاب تھی، اور اس پر ایمان لانے والے دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق، ایک وہ ائمہ جو اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، اور دوسرے ان کے وہ پیروکار جو اس رہنمائی پر عمل کرتے تھے۔ پہلی قسم کے لوگوں کا مقام نبوت کے بعد سب سے بلند ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی وہ علم کی بدولت ہو۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یعنی ان ائمہ کو پیشوائی کا یہ مقام دو وجہ سے حاصل ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے شروع میں آیت تلاوت کی ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔
لما صبر و کانوا بآیاتنا یوقنون، یعنی ان آئمہ کو پیشوائی کا یہ مقام دو وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ ایک صبر کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کی بجا آوری پر باندھ کر اور اس کی منع کردہ چیزوں سے روک رکھا تھا، اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور اس کے لیے جہاد کرتے رہے، اور انہوں نے اس راستے میں پیش آنے والی ہر مصیبت پر صبر کیا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین کی وجہ سے کہ وہ دنیاوی فائدوں اور لذتوں میں پھسل جانے والے نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے وعدوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امامت کا مقام وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو صبر اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین کے وصف سے آراستہ ہوں۔ تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ اگر آپ بھی شریعت پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ احکامات پر عمل کریں گے، تو آپ کو بھی وہی اونچے وصف اور مقام عطا کیے جائیں گے جو آپ سے پہلے لوگوں کو عطا کیے گئے تھے۔ اگر آپ اللہ کے حکموں کی پیروی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، صراط مستقیم کو اپنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا، اور اللہ اپنے وعدے کے کبھی بھی خلاف نہیں کرتا۔ اور اگر آپ نے اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، شریعت سے روگردانی کی، صراط مستقیم کو نہ اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے، قرآن کا حکم نہ مانا، تو پھر آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کو اپنایا جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی فرما بردار ہے کہ مسلمان وہ آدمی جو اللہ کا نہایت ہی فرما بردار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اسلام، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔